عزیزوں میں خاکسار خاک پائے مسیح پاسٹر ایمینول سرفراز سلیبی جرمنی کے شہر سے آج 30 جنوری 2026 شام کی عبادت میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آج کے دن تک ہم سب کو زندوں کی زمین پر رکھا ہے اور فضل دیا ہے کہ اس کے کلام کی سچائیوں کو جانیں سمجھیں۔ عزیز و ملک عزیز پاکستان میں ایک خبر میں نے پڑھی فیس بک پر، وہاں کی عدالت نے، لاہور کی عدالت نے چرچ آف پاکستان کے ایک بشپ صاحب جو لاہور ڈائسس کے بشپ ہیں ان کو روک دیا ہے کہ وہ اس بشپ سے شپ کا جو کام ہے اس کو روکے اور اپنے قانون کے مطابق دوبارہ الیکشن یا جو بھی ان کا انتظام ہے وہ کریں، کیونکہ ان کے کچھ پاسٹر صاحبان نے عدالت میں یہ ریٹ دائر کی تھی اس کے جواب میں۔ عزیزوں، جھگڑے رگڑے تو بہت ساری کلیسیوں میں ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، سب میں ہوتے ہیں، وہ کیتھولک ہوں، پروٹیسٹنٹ ہوں، پینٹیکوسٹل ہوں، آرتھوڈکس ہوں، سیلویشن آرمی ہوں، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، جو ہی نیا سال شروع ہوتا ہے چونکہ انہوں نے انتظامیہ بنانی ہوتی ہے، ایلڈرز کا چناؤ کرنا ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی فیور کے لوگ مل جائیں انہیں۔ اور ایسا ہی عزیز و ملک لیبیا میں ہوا۔ ملک لیبیا میں یہ 1990 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ وہاں پر عزیزو پورا سال ہم مل کر 2 چرچ عبادتیں کرتے رہے اور جب کرسمس کا وقت آیا تب عزیزو ایک چرچ نے الگ اپنی پھر پریکٹس شروع کر دی، جی کرسمس آ رہا ہے ہمیں تو کیرل کرنی ہے، ہمیں ڈرامے کرنے ہیں، اور خاموشی سے انہوں نے اس بات کو علیحدہ ہی شروع کر دیا تاکہ ان کا جو چرچ ہے اس کی ساکھ بہار رہے۔ جب معلوم ہوا بھائیوں کو تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم مل کر ایک چھوٹی سی میٹنگ کرتے ہیں اور اس میں سب کو بلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آؤ، جب پورا سال ہم نے مل کر عبادت کی ہے تو ہم اب کیوں نہیں اکٹھے کر سکتے۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات کی طرف جاؤں، ایک حوالہ آپ کے سامنے ورد کرنے والوں، کیونکہ آج کا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا قرعہ اندازی۔ قرعہ اندازی کیوں اس کی ضرورت ہے؟ پرانے عہد نامے میں بھی تھی اور نئے عہد نامے میں بھی تھی۔ 2 حوالے میں آپ کے سامنے ورد کرنے والا ہوں عزیزو، آپ غور سے سنیے کہ آج روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، اور یہ فیس بک پر میسج جو ہے ساری دنیا میں جائے گا اور لوگ اس پر توجہ کریں گے۔ اسرائیل کا پہلا بادشاہ یعنی ساؤل، یہ پہلا سیموئیل اس کا 10 باب ہے، میں پورا تو نہیں پڑھوں گا عزیزو، اس کے چند آیات میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے۔ یوں لکھا ہے خداوند کے زندہ کلام میں، 20ویں آیت ہے، پس سیموئیل اسرائیل کے سب قبیلوں کو نزدیک لایا اور قرہ بنیامین کے قبیلہ کے نام پر نکلا۔ قرہ بنیامین کے قبیلہ کے نام پر نکلا، قبیلوں کی قرعہ اندازی کی گئی ہے۔ تب وہ بنیامین کے قبیلہ کو خاندان خاندان کر کے نزدیک لایا تو متریوں کے خاندان کا نام نکلا، اور پھر کیس کے بیٹے ساؤل کا نام نکلا۔ کیس کا بیٹا ساؤل اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہوا۔ پہلے عزیز جب آپ 14ویں آیت کی تلاوت کریں گے وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنے چچا کے گدھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس جگہ پر پہنچا جہاں پر سیموئیل نبی رہتا تھا، تو وہاں پر اس نے کہا کہ یہاں پر کوئی نبی ہے یہاں پر رہتا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک نبی ہے سیموئیل، فلاں جگہ پر اس کا گھر ہے۔ اس کے گھر میں گیا وہ عزیزوں، مقدس سیموئیل نے عزیز شفر کے اندر وہ جو سینگ سا ہوتا ہے جو آج بھی بنی اسرائیل میں بجایا جاتا ہے فوجوں کی تیاری کے لیے یا عبادت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا اس میں وہ اپنی اذان بھی دیتے ہیں،
یہودی اذان بھی آپ نے سنی ہوگی. تو عزیزو اس کے اندر انہوں نے آئل ڈالا ہوا تھا اور اس نوجوان خوبرو ساؤل کو مسح کر دیا. پہلے انوائنٹنگ ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کی قرآن اندازی ہوئی. ہاللیلویا. اس طرح سے عزیزو اب نئے نامے میں بھی دیکھیے میرے ساتھ مقدس متی رسول کا رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 26ویں آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر انہوں نے ان کے بارے میں قرعہ ڈالا اور قرعہ متیا کے نام کا نکلا. پس وہ 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہوا. یہاں پر انہوں نے عزیز و مقدس یہودا اسکریوتی جب وہ اپنی خدمت مکمل کر کے جو کچھ اس کے حصہ میں آئی وہ ایک شاگرد تھا، اور جب اس کی سیٹ خالی ہوئی تو خدا ان کے بندہ مقدس پطرس نے کہا کہ 2 کے نام پیش کیے جائیں، ایک یوسف کو جو برسبا کہلاتا اور جس کا لقب یوستس ہے، دوسرا متیا کو، اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے خداوند یسوع مسیح تو جو سب کے دلوں کو جانتا ہے، یہ ظاہر کر کہ ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا. ہاللیلویا. تو بذریعہ قرآن اندازی 12ویں شاگرد کو عزیز لے لیا گیا ہے، پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی. اب عزیزو جب آپ سلیمان بن داؤد کی مثال اس کا 16واں باب اور اس کی 31ویں آیت کا مطالعہ کریں گے، وہاں پر لکھا ہوا ہے پورا گود میں ڈالا جاتا ہے اور اس کا فیصلہ خداوند کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس سال عزیزو 2 چرچ، پینٹیکوسٹل چرچ بنغازی اور چرچ آف کرائسٹ بنغازی ایک گھر میں جمع ہوئے، اور اس سے پہلے کہ وہ کرسمس کا پروگرام بناتے ان سے یہ کہا گیا کہ کیوں نہیں ہم ایک ہو جاتے، اور اس کے لیے عزیزو قرآن اندازی کی گئی. 2 چرچوں کے نام ڈالے گئے اور چرچ آف کرائسٹ کا نام نکلا، اور اس طرح سے ہم سب متحد ہو گئے. پینٹیکوسٹل چرچ کا جو خادم تھا اس کو خادم بنا لیا گیا، دوسرے چرچ کا نام رکھ لیا گیا، اور اس طرح سے ہم اکٹھے ہو گئے. اور بیداری کی اس عزیز و عبادات میں خدا نے 2 چرچ کو ایک کر دیا. اس کے بعد پھر کسی نے بیچ میں سے توڑنے کی کوشش کی تو وہ انہوں نے 2 حصے کر تو دیے چرچ کے، لیکن ان کا ارادہ پھر بھی ارادہ ہی رہ گیا. وہ پھر واپس آ گئے اور پھر اکٹھے ہو گئے. اس کے بعد تیسری دفعہ پھر ایسا ہوا کہ کچھ بھائیوں نے کہا نہیں جی چرچ میں بڑی سیاست ہوتی ہے، اور یہ جو چرچز کے اندر عزیزو الیکشن ہے، الیکشن جو کرواتے ہیں نا، یہ خالصتاً سیاست ہے. یہ سیاست ہے، ہر چرچ میں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے چرچز کے اندر پرابلم ہے. کچھ کا پتہ چلتا ہے، کچھ کا نہیں چلتا. کچھ کے گناہ ظاہر ہو جاتے ہیں، کچھ کے عدالت میں آئیں گے. جب ابدی عدالت ہوگی نا، یاد رکھیں عدالت ہوگی، ضرور ہوگی. تو عزیزو اس طرح سے کوئی بچ نہیں سکتا. ہمیں زمین پر کیوں نہیں اس کو پریکٹس کرنا چاہیے تاکہ ان جھگڑوں رگڑوں سے بچا جائے اور کلام پاک سے استفادہ حاصل کیا جائے. کچھ لوگوں کی اپنی منسٹریز ہیں، اور اس میں بھی اگر کسی کی اپنی منسٹری ہے تو اس کے اندر بھی اس کو خداوند کو موقع دینا چاہیے، کلام کو موقع دینا چاہیے. یہ نہیں کہ باپ کے پاس منسٹری ہے اب وہ ٹرانسفر کر دے اپنے بیٹے کو کہ چلو جی بیٹے کو دے دو یا بیٹی کو دے دو یا بیوی کو دے دو. نیپوٹزم خداوند کو یہ پسند نہیں ہے. اگر کوئی واقعی اس خدمت کو کوالیفائی کرتا ہے، اس کے اہل ہے، تو اس کو موقع دینا چاہیے. یہ نہیں کہ پادری کا جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ خدمت نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ. لیکن جب آواز اٹھے کہ چرچ کے اندر ایسا پرابلم ہو رہا ہے تو پھر خداوند کو موقع دیجئے. وہ آپ کے مسائل حل کرے گا، وہ آپ کی مشکلوں کو حل کرے گا. جرمنی میں جس چرچ سے عزیزوں میں تعلق رکھتا ہوں وہاں پر
3-4 साल पहले एक झगड़ा हुआ और उस चर्च के अंदर 10 पास्टर जो हैं वो नाराज हो गए और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हालात को कंट्रोल किया जाए, लेकिन एक ही चर्च के 10 पास्टर्स का उसमें से निकल जाना ये बहुत बड़ा सान्य है, ये इंसिडेंट है, ये कोई इंसिडेंट नहीं, ये एक जानबूझकर सोचा समझा मंसूबा है इब्लीस का। लेकिन जो चेयरमैन थे वो भी डटा रहा, उसने भी हिम्मत, लेकिन आजीजो इस खाक के पाए मसीह पास्टर इमैनुअल ने उनको मैसेज भेजा कि पास्टर जी आपके चर्च के झगड़े का हल है मौजूद, अगर आप थोड़े से हलीम हो जाएं, अगर फिरोतन हो जाएं और फाखरू को मौका दें। ठीक है, आप फाउंडर हैं, कुछ लोग कहते हैं असी फाउंडर हैं जी, असी तो बुनियाद रखी चर्च दी, सानू कौन हिला सकता है। लेकिन अजीजो चर्च एक बंदे का नाम नहीं होता, चर्च कलीसिया से बनता है। जब कलीसिया की नहीं होगी तो वो चर्च कैसा है। अब कलीसिया की बातों को मानने के लिए हमें कलाम को मानना है, कलाम को प्रैक्टिस करें। जब तक आपका सही चल रहा है सिस्टम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मसीह ने कहा मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे चलो, आ गए उसके पीछे, कोई कुरानदाजी नहीं, कोई कुछ नहीं हुई, क्योंकि वो साहिब इख्तियार है। चर्च के अंदर अगर स्मूथली चल रहा है तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चर्च के अंदर प्रॉब्लम है तो फिर कलाम से इस्तेफादा क्यों नहीं करना चाहिए। और इस तरफ हम जाना नहीं चाहते क्योंकि हम अंदर से खालिस नहीं होते कि कहते साड़ी कुर्सी ना जाती रहे। अजीजो अगर आप उस साल हलीम होकर पीछे बैठ जाएं तो क्या होगा, आपकी इज्जत कम हो जाएगी ना, क्योंकि आप पीछे नहीं बैठना चाहते। अब आप स्टेज पर रहना चाहते हैं कि मेरी बल्ले बल्ले होए, मेरी जय जयकार की जाए। ऐसा नहीं होता अजीजो, खुदा चुनता है। साउल को चुना गया, उसकी अनॉइंटिंग हुई, पाक तेल सींग में डाल करके मुकद्दस सैमू ने लगाया, लेकिन मुकद्दस सैमू ने उसको मसा तो कर दिया। वो लोगों से कहता रहा कि नहीं नहीं, ये बादशाह दुनिया के बादशाह अच्छे नहीं होते, ये जिसको चाहते हैं जिंदा रखते हैं, जिसको चाहते हैं मार देते हैं, जिसको चाहते हैं जलील करते हैं, जिसको चाहते हैं इज्जत करते हैं। लिहाजा रब खुदावंद तुम्हारा बादशाह है, उसी को मानो। उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई ऐसा बादशाह चाहिए जो हमारे आगे आगे चले। अब अजीज उस बादशाह को जिसको अनॉइंट भी किया गया, उसकी कुरानदाजी भी हुई, एक वक्त आया कि खुदावंद उससे नाराज हो गया। उसकी जगह पर अगर वो फख्र करता, वो कह भी सकता तो मैं तो अनॉइंटेड हूं, मेरी तो कुरानदाजी भी हुई है, तो मैं क्यों पीछे हटूं। वक्त आया कि उसको पीछे हटना पड़ा और खुदा ने दाऊद को चुन लिया। हालेलुया। अजीजो खुदावंद को एक ऐसा बंदा उसके दिल के मुआफिक मिल गया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। अब अजीजो जब खुदावंद ने मुझे खिदमत दी तो अजीजो मेरी खिदमत में भी प्रॉब्लम आया। मेरे सीनियर पास्टर जी ने मुझे अनॉइंट किया। अनॉइंटिंग के बाद चर्च के अंदर ये 5 अप्रैल 1999 जो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी का भी दिन है, 13 साल के बाद खुदा ने जिस चर्च को मैंने ज्वाइन किया एज ए संडे स्कूल टीचर, उसी का ही 13 साल के बाद खुदा ने खादम बना दिया। लेकिन चर्च के अंदर खुसर फुसर शुरू हुई। चर्च के अंदर कहा गया कि ये क्या बात है, ये तो पास्टर जी इसके दोस्त थे इसलिए उससे इनको मसा कर दिया गया। मैंने उन्हें कहा कि अगले फ्राइडे आपने खिदमत करनी है कलाम की। मैंने कहा सर मैं नहीं करूंगा जब तक आप मेरी चर्च के अंदर कुरानदाजी ना करें। उन्होंने कहा ठीक है। अजीजो उस फ्राइडे को मैंने कलाम की खिदमत की और कलाम ये था कि साउल का बेटा योनाथन जब अपने सपसलार को लेकर आगे निकला और सपसलार ने कहा हम तो 2 ही हैं, फिलिस्ती बहुत ज्यादा हैं, तो उसने कहा खुदावंद बहुत और थोड़ों के जरिए काम करने की कैद में नहीं है। हालेलुया। उसके बाद पास्टर जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आज और इसी वक्त मैं ऐलान करता हूं, जैसे पाकिस्तान में यह दस्तूर है कि चर्च के अंदर एक पुकार दी जाती है, जब बेटे या बेटी की शादी होती है तो 3 पुकारें दी जाती हैं। 3 पुकारें, शायद
یا چوتھی پکار اس وقت بھی ہوتی ہے جب عزیزو رسم نکاح ہوتی ہے. خداوند کا بندہ بائبل ہاتھ میں لے کر کہتا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے، آپ میں سے کوئی بھی خدمت کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا نام پیش کرے، میں آج ہی قرآن اندازی کر دیتا ہوں. ہمارے محترم پاسٹر جسٹن حیات ہیں، کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے اگر میں ایک بھی لفظ کو ادھر ادھر کر رہا ہوں تو میرا خدا مجھے معاف کرے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ پوری سچائی کی سچائی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے اندر مکس نہیں کرتا عزیزو. انہوں نے ایک پکار دی، پھر دوسری پکار، اور پھر تیسری پکار. اس کے بعد جب کوئی نہیں بولا، کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا، کسی نے اپنا نام نہیں پیش کیا، یہ بھی اجازت تھی کہ آپ میں سے، کلیسیا میں سے کوئی بھی نام پیش کر سکتا ہے. وہ اگر ادھر بندہ موجود بھی نہیں تب بھی کر سکتے ہیں. لیکن عزیزوں، کسی نے نام نہیں پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک بندے کی تو قرآن اندازی نہیں ہوتی. سیمون نبی کی کتاب میں لکھا ہے عزیزوں، معاف کیجئے، سلیمان بن داؤد امثال کی کتاب میں لکھا ہے، قرآن گود میں ڈالا جاتا ہے اور اس کا فیصلہ خداوند کی طرف سے ہوتا ہے. قرآن 2 سرماؤں کے اندر ڈالا جاتا ہے. جب کوئی سامنے ہے ہی نہیں تو کیسے اس کی قرآن اندازی کریں؟ عزیزو، مجھے 9 مہینے کا وقت ملا. یہ 5 اپریل 1999 کی بات ہے اور یہ میری ویڈنگ اینیورسری کا بھی دن ہے. اور آنے والا جو ایسٹر ہے اس سال 2026 میں، یہ بھی 5 اپریل کو آ رہا ہے. 5 اپریل کو میری زندگی کے عزیزو اس کاہنہ خدمت کو یا پاسٹرشپ کی خدمت کو کرتے ہوئے 26 سال ہو جائیں گے. میں اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. لیکن میں نے اسی سال 9 مہینے کی خدمت کے بعد تقریباً میں نے ریزائن دے دیا، کیونکہ لکھا ہوا تھا کہ اب یہ جو پاسٹر ہیں اور انتظامیہ ہے، یہ 2000 شروع ہوتے ہی پہلے ویک میں اپنے عہدوں سے دستبردار ہو جائیں گے. جو ہی وقت آ گیا عزیزو، پہلا ویک آیا، فرائیڈے کا دن تھا، تو میں نے بھائیوں سے کہا کہ آج وہ وقت آ گیا ہے اور کہ میں اپنے اس عہدے کو چھوڑ دوں. انتظامیہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، چلنے دو پائی جی، ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں نے کہا نہیں، چرچ کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے. میں یسوع کی پیاسی ہوں، میں سیاسی نہیں ہوں. میں یسوع مسیح کی پیاسی ہوں. ہاللیلویا. اور یہ اکثر میرے منہ سے لیبیا میں یہ بات نکلتی تھی کہ مجھے چرچ کے اندر سیاست پسند نہیں ہے. سیاست کسی نے کرنی ہے تو وہ باہر جا کر سکتا ہے، لیکن چرچ میں نہیں. بلکہ ایک دفعہ پاسٹر جی کے ساتھ میری تلخ کلامی ہو گئی تو کسی وجہ سے، تو میں نے کہا پاسٹر جی آپ چرچ میں سیاست کرتے ہیں. اور اب یہ مجھے ادراک ہوا عزیزو، معاف کیجئے، کہ کیوں اس طرح سے پاک روح میری زبان کو استعمال کرتا تھا. غلط تعلیم دینے والوں کو، جو چرچ میں غلط ٹیچنگ دیتے تھے، جن کی تھیالوجی کلام کے مطابق نہیں ہوتی، ان کو پاک روح پوری دلیری کے ساتھ کہتا تھا کہ بھائی جی آپ نے جو کلام کی خدمت کی ہے یہ کلام کے مطابق نہیں ہے. کائنڈلی بیٹھیں خدا ان کے قدموں میں، وہ آپ کو کلام دے گا اور وہ کلام کے مطابق ہوگا. تب سٹیج پر آئیں، ورنہ رک جائیں، ٹھہر جائیں. ہاللیلویا. عزیزو، لوگ غصہ بھی کر جاتے تھے کہ یہ کون ہے، یہاں پر حکمرانی کرتا ہے. حکمرانی روح القدس کی تھی عزیزو. میرے پاس کون سا اختیار تھا عزیزو؟ اب عزیزو پاسٹر جی اور ان کی مسز بھی بڑی سخت ناراض ہو گئی، لیکن عبادت ہم اکٹھے کرتے رہتے. دعا بھی ہو، تُو نے پتا تھا کہ اگر پاسٹر مانی نے مجھے چیک کیا ہے تو ضرور کوئی بات ہے. عزیزو، خدا کی میں شکر گزاری کرتا ہوں، اس کے نام کو مبارک کہتا ہوں. لیکن اسی ویک میں 2000 کے پہلے ویک میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج سے میں اور میری انتظامیہ ہمارا ٹینیور ختم ہے. آپ اپنے میں سے جس کو چاہے چن لیجئے. ہم پچھلی صفوں پر بیٹھ کر اپنے زندہ خدا اور خداوند کی عبادت اور ریاضت کرتے رہیں گے جب تک ہماری زندگی کا آخری سانس ہے. عزیزوں، لیکن وہ جو اپوزیشن کے لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، چرچ تو اب ہم چلائیں گے، اب ہم چلائیں گے. کہ کیسے چرچ چلتا ہے. جب انہوں نے ایسا کہا تو ماحول بڑا خراب ہوا. تو میں عزیزو اپنے گھر میں ہی رہا. جب گھر میں رہا تو چرچ کے لوگ چرچ نہیں گئے. انہوں نے کہا اگر ہم نے کلام سیکھنا ہے تو ہمیں صرف پاسٹر مانی چاہیے، ہمیں آپ لوگ نہیں چاہیے.
اور وہ بھی نہیں چرچ گئے تو چرچ عزیزو جب بندہ ہی نہیں کوئی گیا تو چرچ کیسے؟ تقریباً 1-1.5 مہینے کے بعد تقریباً عزیزو میں کسی گھر میں بیٹھا تھا تو کچھ بھائی وہاں پر ملے اپوزیشن کا، کہتے بھائی جی وہ چرچ کیوں نہیں چلاؤں دے؟ میں نے کہا بھائی آپ تو چلنے نہیں دیتے، میں کیا کروں؟ تو اسی وقت اسی گھر کے اندر سے ایک پیپر لیا گیا اور خداوند کے روح نے مجھے اس طرح سے لکھوانا شروع کیا، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہوں کے لیے روشنی ہے۔ چرچ آف کرائسٹ کے تمام ممبران سے التماس کی جاتی ہے کہ بمورخہ فلاں تاریخ کو تقریباً 2 ویک کا گیپ تھا، ایک روحانی رہبر اور 2 ایلڈرز کا چناؤ بذریعہ قرعہ اندازی کر لیں۔ چرچ کے لیے کچھ بائی لاز خداوند کے روح نے لکھوا دیے کہ اس وقت وہاں پر چندے کا بڑا عزیز و رولا تھا، چندے کے لیے بہت لوگوں کو پرابلم تھا، اور ایک لکھا گیا کہ کس طرح سے نیکسٹ ہم چرچ آگے بڑھیں گے، چندہ نہیں اٹھایا جائے گا لیکن بر وقت جمع کیا جا سکتا ہے کہ کلیسیا کی کسی بھی ضرورت کے لیے سب مل کر اس بوجھ کو برداشت کریں گے، اور اگر کوئی کلام سنانا چاہتا ہے تو وہ سنا سکتا ہے لیکن اس کو کلیسیا سے اجازت لینی ہوگی۔ ایک روحانی رہبر اور 2 ایلڈرز کا چناؤ بذریعہ قرعہ اندازی کر لیں۔ عزیزو میں نے اپنا ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا، خط لکھا ریڈ پین سے، میں اسکول میں ٹیچر تھا اور میرے پاس ریڈ پین بہت ہوتا تھا کیونکہ بچوں کی کاپیاں کریکٹ کرنی ہوتی تھی، تو وہ اکثر میرے پاس اسی ریڈ پین سے میں نے کچھ لکھنا شروع کیا۔ میں مسمی پاسٹر ایمینول سرفراز لیبی، ایکس پاسٹر، معاف کیجیے میں نے ایکس پاسٹر، ہاللیلویا، اپنے حواس سے خمسہ کے ساتھ پورے ہوش و حواس میں آپ سب کے سامنے التماس کرتا ہوں کہ مجھے کرسی کا کوئی شوق نہیں ہے، میں پچھلی صفوں پر بیٹھ کر اپنے زندہ خدا اور خداوند کی عبادت جب تک میری زندگی کا آخری سانس ہے کرتا رہوں گا۔ وقت آیا جب قرعہ اندازی کا عزیزوں، تو میں وہاں پر نہیں تھا۔ کچھ بھائی گھر میں انہوں نے کہا بھائی جی آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے جب حصہ ہی نہیں لینا تو میں وہاں پر بیٹھ کے کیا کروں گا، بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ کر لیں، جب چرچ چلے گا میں پچھلی صف پر آ کر بیٹھوں گا۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ کا جانا ضروری ہے۔ میں نے کہا چلے، میرے پاس میرے ایلڈر بھائی بھی تھے، وہ بھی بڑا پیارا خداوند کا خادم تھا عزیزو، بہت پیارا، آج وہ زمین پر نہیں ہے، آسمان پر جا چکے ہیں، اور ان کی آنکھیں آسمان سے مجھے دیکھتی ہیں کیونکہ وہ اتنا روحانی شخص تھا عزیزو۔ ان کی زبان میں کمزوری تھی، اگر ان کی زبان میں کمزوری نہ ہوتی تو وہ چرچ کے خادم ہوتے اور فار ایور ہوتے، اتنی پاک کلام کی سٹڈی، لیکن ایک زبان میں لکنت تھی عزیزو، تھے وہ نہیں تھے لیکن جب وہ سٹیج پر وہ بول نہیں سکتے تھے، تو میں ہمیشہ ان کی دل سے عزت کرتا ہوں عزیزو وہ بھی نہیں گئے، پھر وہ ہمیں زبردستی لے کے گئے بھائی کہ نہیں آپ کو جانا ہوگا۔ جب وہاں پر عزیزو سارا پروسیس شروع ہو گیا تو میں دعا کرتا رہا سب کے لیے، کلیسیا جھک گئی دعا میں کہ خداوند آج اپنی مرضی ظاہر کر، آج اپنی مرضی کو دکھا ہمیں۔ تو میں نے کہا خداوند ان کو چن لے، جنہوں نے جو پیاسے بھوکے ہیں، سٹیج کے بھوکے ہیں، عہدے کے بھوکے ہیں، آپ ان کو چنیں، مجھے نہیں چاہیے، میں تو کہیں بھی تیری خدمت کر لوں گا، میں تو کبھی کسی جگہ بیٹھا ہوتا ہوں، کبھی کسی پارک میں، کبھی کسی موچی کے پاس، کبھی کسی عزیز میکینک کے پاس، پرانی گاڑی تھی اکثر خراب رہتی تھی اور میرا وہاں پر جانا فائدہ مند تھا میرے لیے، اور اس طرح سے عزیزوں میں خدمت کرتا رہتا تھا۔ میری گاڑی جو تھی وہ بھی ایک چرچ تھا عزیزوں، میں گاڑی میں بچے لے کر جاتا تھا اسکول، خود بھی جاتا، اپنے بچے بھی، دوسرے بچے بھی لے کر جاتا تھا، اور ان کے ساتھ گیت گانے، اور ایک دوہر بانی جو میں گاتا ہوں آج بھی گاتا ہوں اور ایک مسلم بچے نے وہ دوہر بانی سیکھ لی اور اس نے اپنے گھر میں جا کر زور زور سے بولتا رہتا تھا، اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بچہ کرسچن ہو گیا ہے۔ عزیزو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، آپ کے پاس برکت ہے، آپ کو سٹیج کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی برکت نکلے گی ضرور عزیزو، آپ اپنی ڈیوٹی پر، آپ ہر جگہ پر اس کے زندہ گواہ بن جائیں گے عزیزو۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں عزیزو، اور جب وہ وقت ہوا عزیزو، خداوند نے پھر قرعہ اندازی میں بھی مجھے چن لیا۔ اگر میں ہار بھی جاتا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ قرعہ اندازی میں بھی جیتا ہوا ہے اس لیے وہ بار بار قرعہ اندازی کی بات کرتے، نو نیور، ناٹ ایٹ آل عزیزو۔ اگر میں ہار بھی جاتا تو پھر بھی چونکہ کلام پاک قرعہ اندازی کے لیے ہمیں سکھاتا ہے، اس لیے اس کو کر لینا چاہیے۔ ملک عزیز پاکستان کے اندر جب عزیزو کلام پاک میں لکھا ہے 2 کرنتھیوں کے خط کے اندر،
तुम में कोई दना और फहीम नहीं जो अपनी कौम के झगड़ों के फैसले कर सके, जबकि तुमने दुनिया और फरिश्तों का इंसाफ करना है। काश इस यहां तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए थी। अगर अपोजिशन वाले भी अगर गए हैं तो वो भी गलत है। उनको अपने ही भाइयों के साथ अंदर ही रह करके कहना चाहिए था कि नहीं, कि हम अपने फैसले खुद करेंगे, हम अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाएं। वो कहते हैं भाई भाई के दरमियान झगड़ा होता है और गैर कौम है उसका इंसाफ करें। ये बात मैं तुम्हें शर्म दिलाने के लिए कहता हूं। तुम में से कोई दाना और फहीम नहीं जो अपनी कौम के झगड़ों का फैसला कर सके, जबकि तुमने दुनिया और फरिश्तों का इंसाफ करना है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, ये तो है ना एक चर्च की बात। अब मैं आपके सामने दो और चर्च की बात करने वाला हूं। ये दो चर्च हैं, एक का नाम है कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। इसके लिए एक आर्टिकल लिखा गया था फेसबुक पर, किस्सा दो भाइयों का, किस्सा दो भाइयों का। और ये तकरीबन 615 साल से जुदा हैं। और इस मुल्क से जिसमें खुदा मुझे लाया है, इसी मुल्क में ये एक रूहानी झगड़ा हुआ है। काश उस वक्त इस किताब मुकद्दस से इस्तिफादा हासिल कर लिया जाता, इसकी बात को मान लिया जाता और दिलों को नरमाया जाता और कहा जाता कि आओ, ये बंदा तो कलाम की बातें कर रहा है, इसकी सुन लो। उसने अजीजों 95 पॉइंट्स लेकर बाइबल में से बता दिए, लेकिन अजीजों उसकी सुनी नहीं गई। जब सुनी नहीं गई तो फिर अजीजों, जब बाकी आप सारी स्टोरी को जानते हैं। आज इस तरफ कैथोलिक चर्च है, दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट चर्च है। इधर कैथोलिक प्रोटेस्टेंट का मुकाबला मुकाबला मुकाबले पे मुकाबला, और पूरी दुनिया के अंदर ये अजीजों ऐसा चल पड़ा सिलसिला, और आज भी जारी और सारी है, बल्कि अब और होते जा रहे हैं। अब प्रोटेस्टेंट के अंदर से और फिरके बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। 1000 के हिसाब से फिरके बन चुके हैं। काश उससे इस्तिफादा हासिल किया जाता। तो अजीजों, अगर झगड़े का वक्त है तो क्या इसको खत्म होने का भी वक्त नहीं है? क्या ये झगड़ा झगड़ा ही रहेगा? इसी तरह से हम चलते जाएंगे? ना उनकी इबादत कबूल, ना हमारी इबादत कबूल। अजीजों, आलम वाला पर खुदा की तमजीद होती है, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह सलाह हम कोई नहीं करते अजीजों। और दुआर बानी के अंदर भी कहते हैं कि जिस तरह हम अपने कसूर वालों के कसूर मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर मुआफ कर दे। नहीं करते अजीजों। फिर आगे दुआ बानी के बाद फिर बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, बड़ी ब्रैकेट में, अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ नहीं करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ करेगा। ब्रैकेट बंद। दोबारा दुआरबानी के बाद लिखने की क्या जरूरत थी? यह रिमाइंडर है मेरे और आपके लिए। काश खुदावंद ऐसे सूर में खड़े करे। एक रूठे हुए भाई को मना लेना है एक गला फतह करने से ज्यादा बेहतर है। रूठा हुआ भाई, कैथोलिक बड़ा भाई है, प्रोटेस्टेंट छोटा भाई है। लिखा है कुर्बान का अगर तुझे याद आ जाए कि तेरे भाई से नाराजगी है तो अपनी कुर्बानी को वहीं छोड़। कोई भी नहीं छोड़ रहा। ना बड़ा भाई चाहता है कि मैं छोटे भाई को मनाऊं, ना छोटा चाहता है कि मैं ही रुकूं। अजीजों, वक्त आ गया है। हालेलुया। पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते, ये वाले जूते नहीं हैं। ये मुकद्दस अजीजों मूसा जो एक कातिल था, अजीजों पाकरू से पहले उससे कत्ल हो गया, जिसका एक खुदाम का मंसूबा था। जब झाड़ी में आग देखी, खुदाम ने कहा अपनी जूती उतार, ये जगह पाक है। ये बात यशवा को भी कही गई कि ये अपनी जूती उतार, ये जगह पाक है। हालेलुया। पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते और रूह से भरे हुए लोग चाहिए ताकि इन तफरकों का अजीजन को मिटाया जा सके। हालेलुया। इसके लिए अजीजों, नए अहदनामे में भी हमने देखा कि कुरानदाजी हुई है, पुराने अहदनामे में भी कुरानदाजी हुई है, इंसान की किताब में भी कुरानदाजी का जिक्र है, और बहुत दफा जिक्र किया गया है। अजीजों, हमारा खुदावंद चाहता है कि ये जो झगड़े रगड़े जिनमें हर कोई कहता है नहीं मैं ठीक हूं, वो गलत है, वो गलत है, मैं ठीक हूं, इसी को हम करते करते वो गलत है, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, वो गलत है। कोई अपनी गलती को नहीं मानता, लेकिन ये नहीं जानते कि हमने मसीह के टुकड़े 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 करके रख दिया है। इसलिए वक्त आ गया है कि खुदावंद मुझे और आपको और हम सबको फजल दे कि हम इन कलाम को समझें
اور کلام کے مطابق فیصلے کریں اور اپنے چرچز کے اندر سے جھگڑوں کو مٹائیں، تفرقوں کو مٹائیں۔ اس کے لیے قرآن اندازی کا سہارا لے لیں۔ اگر خدا نے آپ کو خدمت دی ہے، اگر وہ کسی سیاست کی نظر بھی ہو جائے تو بھی خدا آپ کو پیچھے نہیں رہنے دے گا، آپ کو استعمال کرتا رہے گا کسی اور طریقے سے، کسی اور طریقے سے، کسی اور طریقے سے۔ وہ آپ کو آگے بڑھائے گا، وہ آپ کو برکتی دیتا چلا جائے گا، لیکن فقط میرا اور آپ کا دل خالص ہونا چاہیے۔ خدا ان کے ساتھ عزیزو اس کو دھڑکنا چاہیے، خدا ان کے ساتھ، خدا جیسے ہمیں کہے ویسے ہمیں اس کلام پر عمل کرنا ہے۔ عزیزو بائبل مقدس کے اندر ہر عزیزو سوال کا حل ہے، ہر سوال حل ہوتا ہے، ہر مشکل حل ہوتی ہے عزیزو۔ اس لیے وقت ہے کہ بائبل مقدس کو دیکھیں، اور یہ تینوں کتب مقدسہ اس کی شہادت دیتی ہیں۔ کیتھولک ترجمہ، پروٹیسٹنٹ ترجمہ، آرتھوڈکس ترجمہ، یہ سب عزیزو اس کلام کی جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں شہادت دے رہی ہیں۔ وقت آ گیا کہ کلام پر عمل کیا جائے۔ جب بڑے کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً عزیزو چھوٹے بھی ان کو دیکھ کر کے فالو کرتے 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 اپنے نجی عزیزو مشکلات کے اندر بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ فقط حلیم ہو کر، فیروتن ہو کر، اس کے کلام کو مان کر کے، تابع داری کر کے۔ ہالےلویا۔ کلام پاک میں لکھا ہے کہ جھگڑا رگڑے کیوں کرتے ہو، کیوں مقدمہ بازی؟ مقدمہ بازی صرف عدالتوں میں نہیں، ڈائلاگ ہے، ایسے بحث کرتے جانا۔ کچھ پتہ نہیں، کچھ ہمارے پاس کوئی بیس نہیں ہے، لیکن ہم بحث و تکرار۔ تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے، پہلا تیموتھیوس اس کا 3 باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو بحث و تکرار کرنے کی بیماری ہے، اور جہاں تک لکھا ان کی عقل بگڑی ہوئی ہے۔ جن کی عقل ہی بگڑی ہوئی ہے ان کو تو بحث و تکرار کی بیماری ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو خداوند کے ہاتھ میں دے دیجیے۔ لیکن آئیے حلیم اور فروتن بن کر کے خداوند کے کلام کو موقع دیجیے۔ عزیزو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف اس چرچ کو ٹارگٹ کرنا جو اس پر انگلی اٹھانا، نہیں، نیور۔ ہم نے اپنے چرچ کی مثال دی جو لیبیا میں تھا، تاکہ ہم اس کو مثال بناتے ہوئے آگے بڑھیں اور برکت پائیں اور کلام پاک کے مطابق اپنے آپ کو سرنڈر کریں، تاکہ یہ کلیسیوں کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کلیسیوں میں جب نہیں ہوگا تو گھروں کے اندر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ نمونہ کلیسیا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ جب کلیسیا کے اندر ایسا ہوگا تو پھر وہی باتیں گھروں کے اندر بھی ہوں گی۔ تو خدا کا پاک روح ہمیں آج فضل دے کہ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب برکت پائیں، اور کلام کو اول درجہ دیجیے، کلام کو، بائبل مقدس کو۔ یہ بائبل مسیح کا کلام، جو بھی پڑھے پائے اسے ابدی آرام۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ کہ شریعت کی یہ کتاب میرے اور آپ کے منہ سے نہ ہٹے جب تک ہماری زندگی کا آخری سانس ہے، جب تک ہے میرا وجود، رہوں میں سر مسجود۔ تیری بندگی ہے فقط میرا ایک ہی مقصود، میرا ایک ہی مقصود، میرا ایک ہی مقصود۔ آئیے عزیزو، کلام پر عمل کرنے والے بنیے، نہ صرف محض کلام کو سننے والے۔ خدا کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے۔ آمین، آمین، ہالےلویا، آمین۔ پریز دا لارڈ۔ عزیزو میرے ساتھ ہے، گلوری ٹو آور لارڈ جیسس کرائسٹ، ہالےلویا۔ کیونکہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے وہ ہماری تربیت کے لیے ہے، ہماری اصلاح کے لیے ہے، اور وہ ہم پر الزام بھی لگا سکتا ہے، ہالےلویا، اور ہمیں تعلیم بھی دیتا ہے۔ نہ صرف الزام الزام الزام، بلکہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ اس راہ پر چل، سچائی کی راہ پر چل، اس گلے کا توق بنا، ہالےلویا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ، اپنے بازوں پر اس کو باندھ لے، اپنے گھر کی چوکھٹوں پر بھی لگا دے کہ خدا تیرے سارے جھگڑوں کو مٹا سکتا ہے۔ اگر تو انسانی طریقے سے نہیں کر سکتا تو بائبل کا طریقہ لے، بائبل کو افضل دار، بائبل کے وسیلے سے چل۔ Let us walk of the Holy Spirit, by the Holy Spirit and for the Holy Spirit۔ پاک روح خداوند، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، دل سے آپ کی تعریف کرتا ہوں تیرے زندہ کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے۔ حالیہ آپ کے کلام میں لکھا، باموقع باتیں روپیلی ٹوکریوں کے اندر سونے کے سیب ہیں،
جبکہ خداوند ہمارے چرچز کے اندر بہت سے جھگڑے ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، اور بہتوں کی خبر آتی ہے سوشل میڈیا پر، بہتوں کی نہیں بھی آتی. تو خدا میں دعا کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں سب کچھ، سچائی کون ہے، سچائی کیا ہے، یہ سب کچھ آپ کے کلام کے اندر لکھی ہوئی ہے. لیکن اگر سمجھ نہیں آتی تو کاش ہم بھی ساؤل کی طرح اور بعد میں شاگرد کی طرح اور بہت سے حصے جو وہاں پر جب ان کو سمجھ تو ان کی قرآن دازی کی گئی، اس کلام کو لے کر کے، یہ تیرے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. آئیے ہم سب کو خدا فضل دے کہ تیرے کلام کے مطابق چلے جب تک ہماری زندگی کا آخری سانس ہے. خدا کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلے سے کثرت سے برکت بخشے. آمین، ہالےلویا. جی ہماری پیاری باجی گواہی دینا چاہ رہی تھی، غور سے سنیے، ہماری ایک باجی گواہی دیں گی. جی پیاری باجی بولیے. جی پر صاحب خدا جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی باجی جی، بولے باجی. چلے شکریہ شکریہ پر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. پر صاحب جی گواہی بہت بڑی ہے، خداوند کا بڑا احسان ہوا ہے، بڑا شکر ہوا ہے. جب 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں نے آپ سے پرے کرائی، آپ کو شاید یاد ہی ہوگا کہ میرے بچے پنجاب جا رہے ہیں، میں شادی کے لیے بھی دعا کرانا چاہتی ہوں. جی 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 اور ان کے لیے جی آپ کو یاد ہوگا. جی باجی. جی پار صاحب میں نے آپ سے دعا کرا کے آئی، اور بے شک آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ہمیشہ میں کہتے کہ صبح اٹھتے ہی اپنے بچوں کو اپنی حفاظت میں دیا کرو. بے شک ہم باتوں کو دل میں رکھتے ہوئے بے شک ہم یہی کرتے ہیں. خداوند کا اتنا بڑا احسان ہوا پاسٹر صاحب. میں بچوں کے بحری ٹول میں یہاں پر بچہ بڑا رہتا ہے نا دبئی والا، اس کے ساتھ ہی ادھر آئی بیٹے کے ساتھ. تو یوں ہوا کہ مجھے یہ دونوں بہن بھی چھوڑ کے، بہو کو گھر میں چھوڑ کے، تو خود یہ دونوں بہن بھی ایسے ہی باہر نکل گئے. میں کہہ رہی ہوں کہاں جا رہے ہو؟ نہیں ماما آ جاتے ہیں. ایسے چلے گئے باہر. تو وہ پتہ ہی آپ کو بڑا ڈالا، سے بڑی گاڑی کہتے ہیں، ڈالا کہتے ہیں، وہ والی گاڑی میں گئے. تو نا ایسا ابلیس نے حملہ کیا پر صاحب، ایک روڈ سے دوسرے روڈ پر گاڑی چلی گئی اور آگے کے تینوں ٹائر بلسٹ ہو گئے. تو خداوند کی اتنی مہربانی ہوئی کہ دونوں بچوں کو کچھ نہیں ہوا، صرف تھوڑی سی ہڈی کریک ہوئی. جو بیٹا چلا رہا تھا گاڑی معمولی سی ہوئی ہے، اور بیٹی کو تھوڑی سی چوٹ آئی ہے ایک طرف رائٹ سائڈ. تو لیکن جتنا جیسے گاڑی کا حال ہوا ہے، گاڑی میں پتہ 2-1.5 لاکھ لگ گیا ہے. اس کو دیکھا جائے تو کہتے ہیں خدا کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، ہالےلویا ہالےلویا بہت بڑا ہالےلویا. بہت آمین آمین. بہت شکر ہے، شکر ہو بہت شکر ہو شکر ہو. ہالےلویا ہالےلویا. شکر. میرا راکھا نہ کدی انگلاوے، میرے رب نو نیندر بھی نہ آوے، اسرائیل دیاں رکھ دا اتارا. ہالےلویا. خدا کا شکر باجی. بھائی دینا چاہ رہی تھی، اس واسطے میں کال پہ نمبر پہ آپ کر رہی تھی. اب میں نمبر پہ ڈال دوں گی، آپ بے شک فیس بک پہ میری گواہی ڈال سکتے ہیں، نمائش کر کے آپ. جی ابھی ڈائریکٹ جاری باجی جی، ابھی ڈائریکٹ، ابھی بند نہیں کیا فیس بک. جی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. ہمارا خدا مبارک ہے. میں تو بیان نہیں کر پا رہی کہ کتنا بڑا احسان کیا ہے. ہالےلویا بہت بڑا احسان ہالےلویا. بہت. اور کوئی بہن بھائی جو گواہی دینا چاہتا ہے عزیزوں، کسی کے پاس گواہی ہو؟ دعا کے لیے بول دیا، اور آپ نے بھی بڑی دعا کی ان کے لیے. آمین آمین. شکر گزاری. آگے بے شک بے شک. ہالےلویا. جی عزیزوں، اور کوئی بہن بھائی جو گواہی دینا چاہتا ہے؟ کسی کے پاس گواہی ہو تو وہ گواہی شیئر کریں. عزیزوں فیس بک پر جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو بعد میں بھی دیکھیں گے، عزیزوں وہ بھی اپنے لکھ سکتے ہیں کہ کسی کو دعا کی ضرورت ہے. جی بیٹی ہینا بیٹی. دعا کے لیے شکر گزاری کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. میں نے بھی نہیں یہ بولا کہ میں نے آپ کو نئی زندگی اپنے آپ. آمین 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 باجی جی. آمین آمین. ضرور ضرور. جی ہینا بیٹی. جی پاسٹر صاحب بیٹا آپ کی آواز نہیں آ رہی، شاید انٹرنیٹ کا ایشو ہے. چلیں عزیزو دعا کرتے ہیں. آخر میں ساری کلیسیا کے لیے مل کر دعا کریں گے. روح القدس خداوند، میں ان سارے بہن بھائیوں کے لیے جو واٹس ایپ کے ذریعے میرے ساتھ ہے، فیس بک کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں.
हालेलुया। मेरे सारे रोग, मेरी सारी बीमारियां खून से धुल गई हैं वो बिल्कुल सारियां। मेरी जानू मौतों बचाऊंदा, मैनू सारे रोगा तो देंदा शिफा है। तेरा कलाम मेरी हड्डियों के लिए सेहत, मेरी नाफ के लिए सेहत और मेरे पूरे जिस्म के लिए शिफा है। और अगर आप ना मुझे शिफा दो तो मुझे कौन शिफा दे सकता है? और आप ही मुझे शिफा दो तो मैं शिफा पाऊंगा। और आपके मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूं। मैं तेरा शुक्र अदा करता और दिल से तुझे मुबारक कहता हूं। उन प्यारे बच्चों को जो खुदा वो यही कहें कि अच्छा हुआ हमने मुसीबत उठाई ताकि हम तेरे आइन सीखें। हालेलुया। ये मुश्किलें, मुसीबतें, आजमाइशें हमें कुछ सिखाना चाहती हैं। खुदा का बंदा दाऊद सीखा, मुझे और आपको भी सीखना है। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और आखिर में अजीजों दुआ रबानी में हिस्सा लेते हैं। जी, हमारे प्यारी बाजी मरियम बाजी, आप दुआ रबानी में हिस्सा लीजिए और हिना बेटी बरकत के कलमात हमें देगी। अजीजों, है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बड़ाई सच्चा को के बादशाह पुत्र जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। आमीन के नाम से आमीन। हालेलुया। याद रखें अजीजों, जब आमीन लिखा गया है और ये मुकाशफा 3 बाब और उसके 14 आयत में लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो आमीन है, सच्चा है, बरहक गवाह है, सारी खलकत का मबदा यानी द बिगिनर ऑफ ऑल यूनिवर्स, मबदा इब्तिदा करने वाला, बिगिनर। हालेलुया। जी प्यारी बेटी हिना, बरकत के कलमात प्यारी बेटी। हालेलुया। आए अजीज, हम बरकत के कलमात को लेते हैं। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत जो तीनों मिलकर एक है, अल मसीह हमारा जिंदा खुदा और खुदा हमें बरकत बख्शे। मसीहा कौमों का, उम्मतों का, कबीलों का, सारी दुनिया का खुदा और खुदा हमें बरकत बख्शे। मसीहा बनी इसराइल का खिस्स यानी इंसाया मसीहा हमें बरकत बख्शे। आपका जलाली चेहरा सदा हम पर जलवागर रहे, आपका आसमान हमेशा हमारे लिए खुला रहे, और आसमान से आसमानी बरकत की तरह, रुई के गालों की तरह हम सब पर निछावर होती रहे। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हमारे साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा मसीहा खुदावन के नए यरूशलेम में जो आसमान पर है सुकूनत करेंगे। ए अजीजों, हमारी रूह, जान, बदन मसीहा की दूसरी आमद और मौत के दिन तक कामिल, बेअहब, बेजुरी के पाक रहें। आपका बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। आमीन आमीन। Praise God, bless you. आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यीशु मसीह के नाम से आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। जो जल्द आने वाला है, जो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है, जो बेबाप, बेमां, बेनस्ब नामा, ना उसकी उम्र का शुरू ना उसकी उम्र का कोई आखिर है। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। आमीन।